سندھ میں کنالز منصوبے کے خلاف احتجاج میں شدت، کئی شہروں میں مظاہرے، کراچی کے علاقے ملیر میں دھرنے، گلشن حدید میں نامعلوم افراد کی توڑ پھوڑ، خیرپور اور شکارپور سمیت کئی شہروں میں بھی دھرنے، قومی شاہراہوں سمیت کئی راستے بند، ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر پریشان، حیدرآباد سمیت متعدد شہروں میں دکانوں پر تالے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو فون، مسئلہ پر بات چیت حل کرنے پر اتفاق، پہلے نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرو، پھر مذاکرات کریں گے، ہم فیصلہ چاہتے ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب نے صاف صاف بتا دیا۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر 7 روزہ مہم کا آغاز کر دیا، والدین سے تعاون کی اپیل، کہا حکومت موذی مرض کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ فوڈ چینز پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوئے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، 14 مقدمات درج، 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ اور کراچی میں غضب کی گرمی، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا، شدت 43 تک محسوس، اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش، درجہ حرارت میں کمی۔ جماعت اسلامی کے غزہ یکجہتی مارچ کا مقام تبدیل، اب مارچ اور جلسہ پارہ کے بجائے اسلام آباد ایکسپریس وے پر ہوگا، شرکاء کو 0 پوائنٹ سے فیض آباد کے درمیان پہنچنے کی ہدایت، وفاقی دارالحکومت میں انتظامیہ الرٹ، ریڈ زون سیل، اضافی نفری تعینات، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا جماعت اسلامی سے رابطہ، لیاقت بلوچ نے کہا احتجاج پرامن ہوگا، حکومت کو مارچ روکنے کا حق نہیں، کوئی نو گو ایریا نہ بنایا جائے۔ فوڈ چینز پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوئے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، 14 مقدمات درج، 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا غزہ کے نام پر لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، کسی کی زندگی سے کھیلنا قبول نہیں، حملہ آوروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری آتی اچھی نہیں لگتی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقاتیں شیڈیولڈ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سلامتی امور کا جائزہ لیا جائے گا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سعودی سفیر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، محسن نقوی نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا، کہا انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، سعودی سفیر کا بھی قریبی تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ پی آئی اے کی لاہور سے آذربائیجان کے لیے پروازوں کا آغاز، وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا وزیر اعظم کی زیر قیادت قومی ایئر لائن آج اپنے قدموں پر کھڑی ہے، نیٹ ورک کو وسعت دے رہے ہیں، پرواز سے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے بڑا ریلیف پیکج لانے کا فیصلہ، معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر کہتے ہیں صنعتوں کے ٹیکس ریٹ میں کمی لائی جائے گی، سٹیل ملز کی بحالی کے 2 آپشنز پر بھی کام جاری ہے۔ گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے پی ٹی آئی کے جے یو آئی سے رابطے، ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کابینہ میں حصہ مانگے گی تو مطالبہ پورا کیا جائے گا، باضابطہ مطالبات آنے پر علی امین گنڈا بانی سے منظوری لیں گے، شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ملک کی خاطر مضبوط اپوزیشن بنانے کی کاوشیں جاری ہیں۔ کسان اتحاد کا آئندہ سیزن میں گندم کاشت نہ کرنے کا اعلان، پریس کانفرنس کے دوران خالد کھوکھر برس پڑے، کہا کاشتکار خودکشیوں پر مجبور ہو گئے، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسی کسان سے ملاقات نہیں کی، 15 ارب کے پیکج کا اعلان مذاق ہے، اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لے لیں، کسانوں کو اجرت چاہیے۔ فلمی صنعت کی بحالی کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی بنا دی،
سینئر وزیر مریم اورنگزیب کنوینر ہوں گی۔ فلم سٹی، پوسٹ پروڈکشن لیب، اسٹوڈیو اور فلم سکول کے قیام کی بھی منظوری، جگہ مختص کر دی گئی۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا ایک اور دور ختم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف میں خوشگوار ماحول میں بات چیت۔ 26 اپریل کو مسقط میں دوبارہ ملنے پر اتفاق۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سوا کسی کو نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی نہیں کرنے دیں گے، ایران اپنے موقف پر قائم۔ نیتن یاہو کی بے شرمی، غزہ والوں پر سختیاں بڑھانے کا اعلان۔ اسرائیلی بمباری سے مزید 44 فلسطینی شہید۔ حماس کے حملے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک، 5 زخمی، ٹینک اور بلڈوزر تباہ۔ امریکی قیدی کی ایک اور ویڈیو بھی جاری کر دی۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ غیر ملکی طلبہ کی گرفتاری قبول ہے نہ ملک بدری۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، ٹرمپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی ٹرمپ مخالفین سڑکوں پر آئے۔ مینہٹن میں سینکڑوں افراد کی ریلی۔ شکاگو میں بھی ہزاروں افراد باہر نکل آئے۔ اسٹوڈنٹس کی گرفتاری، ملازمین کی برطرفی اور غزہ وار سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیز مسترد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسٹر کی تقریبات۔ ایتھنز میں روایتی آتش بازی، مقبوضہ بیت المقدس کے آرتھوڈاکس چرچ میں دعائیہ تقریب، ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ایسٹر پر مبارکباد۔ وفاقی وزیر عطا نے کہا، مسیحی برادری کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے، حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ڈیرہ جات جیپ ریلی میں رفتار اور مہارت کا مقابلہ، ملک بھر سے ڈرائیورز کی شرکت۔ اے کیٹیگری میں نادر مکسی نے میدان مار لیا، بی کیٹیگری میں گوہر نے دکھائے جوہر، سی کیٹیگری میں بیوار مزاری اور ڈی میں شکیل بازی لے گئے۔ زلمی کی جیت، سلطانز کو مات۔ پشاور نے ملتان کو 120 رن سے ہرا کر پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی۔ 228 کے تعاقب میں رضوان 11 نے 107 پر آؤٹ۔ علی رضا کی 4 وکٹیں۔ آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ رات 8 بجے آمنے سامنے آئیں گے۔ ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر کی ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کا اعلان۔ پاکستان کی فاطمہ ثنا کپتان منتخب، سعدیہ اقبال، منیبہ علی اور نشرہ سدھو بھی شامل۔ فوڈ چینز پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوئے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ 14 مقدمات درج، 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ اور کراچی میں غضب کی گرمی، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا، شدت 43 تک محسوس۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش، درجہ حرارت میں کمی۔